یہ اب رمضان آنے لگا ہے نا، اللہ کو معافی مانگ کے 1000 بار حضرت جی، ہو سکتا ہے میں ان سے بھی گناہ گار ہوں، لیکن کیا ہے جنہوں نے پورے 11 ماہ رج کے کنجر خانہ کیا حضرت جی، اب وہ 1 ماہ آپ کو حضرت جی رمضان میں دین سکھائیں گے حضرت جی۔ اس سے بھی زیادہ ہماری کو بدبختی ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہماری کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کیا حضرت جی۔ اب وہ رمضان میں ہمیں دین سکھائیں گی حضرت جی، اب وہ رمضان میں ہمیں یہ بتائیں گے رمضان کیسے گزارنا ہے حضرت جی۔ اس قوم کا کیا بن سکتا ہے حضرت جی جن کو کنجر سکھائیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ اس قوم سے بھی کوئی مری قوم ہے کہ جس قوم کو رمضان میں اب یہ لوگ بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے حضرت جی۔ اس قوم سے بھی بدبخت کوئی قوم ہے؟ اب سوچیں ہماری سوچوں کی پستی کا لیول کیا ہے، کوئی بندہ نہیں بولے گا، ہوتا ہے نا ساری قوم باہر آ جائے، اوے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، یہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، مذاق ہے کوئی؟ 11 ماہ کنجر خانہ کرو، 1 ماہ آگے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ لیکن کیا ہے حضرت، میں پھر وہی کہوں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ سو گئی ہے قوم حضرت جی، سو چکی ہے قوم حضرت جی، بس سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی ہے، کھانا کتوں ہے حضرت۔ کیا نوجوان، کیا 40 والا، کیا 45 والا، کیا 50 والا، سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی۔ اقبال نے بڑی دیر پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا، یہ وقت تم پہ آئے گا ان قریب حضرت۔ اقبال کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ فاقہ کش، ہم وہی ہم انہی کے ماننے والے ہیں، او بھائی جو مالک کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھا کرتے تھے حضرت، لیکن آج اس قوم کو فکر یہ پڑ گئی ہے کھانا بھی تم ہے۔ تب اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح بدن ذرا اس کے، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ نہیں، محنت کرو، کچھ غریب کوئی غریب اپنے پاکستان دی تھی کہو گے کی کرنا ہے، بس تھی کرن دی نیت کر لو، آپے کروا لے گا کچھ نہ کچھ۔ نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ، میرے اللہ مجھے راستہ دکھا، میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں، کوئی بھی اختیار کر لو، یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا تم سے، یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا۔ نیت تو کرو، میری نیت میں ہے ہی نہیں، پاکستان نہیں، اسلام نہیں، کشمیر نہیں، برما نہیں، فلسطین نہیں، میری نیت میں تو ہے ہی کوٹھی ہے، میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے، بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے، چند بچے ہیں، بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے، بس۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ پتر جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں، ایدی نہ ٹینشن نہیں، جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں، وہ کرو جو کرنے آئے، وہ کرو، نہ اس کی فکر کرنا، نہ اس کی فکر کرنا، جو کرنے آؤ اس کی فکر کرو، جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا۔ یہ رود الفائق اس میں منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے
اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دوں. تینوں روٹی دی فکر پہ گئی ہے، تینوں روٹی دی فکر پہ گئی ہے. یہ فکر کر میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے. اپنے اللہ کو منا. روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے، اپنے اللہ کو راضی کر. تیرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے، تیری تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے. تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائیں اس نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی گئی وہ صرف روٹی کے لیے آیا ادھر. اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہاں بس ایک کام کرو پتر، جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو، پھر اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری. میں کوشش پوری کرو، پوری محنت کرو پتر، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، قسم کھا کے نہیں، کم تول کے نہیں، پورا تول، سچی بات، نو دھوکہ، نو فراڈ. ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو، اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو، اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو، اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو، اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو، اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت. پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. پتر اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم؟ وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی. ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے؟ بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، اور تیری مت ماری گئی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے. تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا. بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر، یس سر، جی سر، نو سر، آیا سر، گیا سر، پہنچ گیا سر. جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو، جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا کہ نہیں لینا ہے، تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا. بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے. صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا. کوئی گاڑی لے کے وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھا، کوئی ادھر جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے. تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے جو ملکوں کا مالک ہے. تو اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے. ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہ ہی کو نا رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. یہ تفسیر نعیمی مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اپنے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار. وہ جو نیکوکار تھا نا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا ہو یہ چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ اسی راستے پر ایک دن موت آ گئی. جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا. اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت
اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی، اور رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جان دے دی ہے۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے ایدے تو دلیری نہ لئیو ہے، جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ۔ پتر جو کریم ہے تو جی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، پکڑ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔